آپ کے جو ریئل ٹائم کوسچنز تھے ہمارے یوٹیوب کے چینل کی پوسٹ کے نیچے آئے تھے، وہ پرنٹڈ فارم میں اسکروٹنی کرنے کے بعد میرے پاس آ چکے ہیں. اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. کیا اگر صرف کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو مغفرت ہو سکتی ہے؟ صرف کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، اس کو اگر آپ جنرلائز کریں گے تو پھر اس سے مراد پھر یہ بھی ہونا چاہیے جو فرائض اللہ تعالیٰ نے ہم پر اوبلیگیٹری کیے ہیں وہ آپ نے پورے کرنے ہیں، ان کے چھوڑنے کو بھی آپ نے کبیرہ گناہ شمار کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ کبیرہ گناہ چھوڑنے سے مراد لے رہے ہو میں شراب نہیں پیتا، میں خنزیر کا گوشت نہیں کھاتا، لیکن نماز بھی کوئی نہیں پڑھتا. ہاں، جو یہ نماز نہیں پڑھ رہے نا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. ہاں، سب سے بڑا اگر کوئی گناہ ہے نا شرک کے بعد تو نماز چھوڑنا ہے. کفر اور اسلام میں فرق ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. دیکھنا نماز قائم کرنا، مشرک نہ ہو جانا. سورہ روم کی آیت نمبر 31 ہے یہ. اور صحیح مسلم کی حدیث 246، بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. اور جامع ترمذی میں عبداللہ بن شقیق تابعی کا قول کہ صحابہ کرام صرف تارک الصلاۃ کی تکفیر کرتے تھے. تو فرائض کا چھوڑنا بھی گناہ کبیرہ ہے. ہاں، کبیرہ گناہوں سے آپ بچ جائیں. چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں جن کی لسٹ میں نے آپ کو پرووائڈ نہیں کرنی، وہ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی معاف کر دینے. وہ قرآن میں بھی آیا الا اللمم، لمم کو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. باقی گناہ کبیرہ کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے، وہ آپ دیکھ لیں. نمازیں جمع کرنے کی صورت میں ہر نماز کے ساتھ اقامت کہنا ضروری ہے؟ جی بالکل. بعض محدثین کے ہاں تو اقامت جو ہے یہ زیادہ تاکیدی سنت ہے ایز کمپیئر ٹو اذان کے، کیونکہ اذان کا تعلق صرف مسجد کے ساتھ ہے کہ مسجد میں لوگوں کو بلانے کے لیے آپ اذان کہیں گے، لیکن اقامت کا تعلق جماعت قائم کرنے کے ساتھ ہے. جہاں کہیں پر بھی جماعت قائم ہوگی تو اس کے لیے اذان وہی اقامت ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا اقامت کو بھی اذان کہا گیا ہے احادیث میں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر 2 اذانوں کے درمیان نفلی نماز ہے. ہر 2 اذانوں کے درمیان نفلی نماز ہے. ہر 2 اذانوں کے درمیان نفلی نماز ہے. اور پھر چوتھی دفعہ فرمایا جس کی مرضی پڑھ لے، جس کی مرضی نہ پڑھے. یعنی نفلی نمازیں ہیں، سنت موقدہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہوئی ہیں. یہ کون سی 2 اذانیں ہیں؟ اذان اور اقامت. اقامت کو بھی دوسری اذان کہا گیا. تو ہر اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں جو حسب توفیق ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. کچھ چیزیں تو آپ کے لیے سنت موقدہ ہیں. فجر کی 2 رکعتیں ہیں، ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، عصر سے پہلے 4 رکعتیں بھی ثابت ہیں، مغرب سے پہلے بھی صحیح مسلم میں ثابت ہیں، لیکن انڈیا پاکستان والوں نے قتل کر دی ہے وہ سنت، حنفیوں نے. عرب کے لوگ پڑھتے ہیں، عشاء سے پہلے بھی ہیں. لیکن جو لوگ اس کو چھوڑنا گناہ سمجھتے ہیں ان کے لیے بھی یہ حدیث کافی ہے کہ جس کی مرضی پڑھ لے، جس کی مرضی نہ پڑھے. تو اذان اور اقامت ان دونوں کو ملا کے 2 اذانیں کہا گیا. اسی طریقے سے سنن نسائی میں حدیث ہے 2 اذانوں کے درمیان کی ہوئی دعا جو ہے یہ قبول ہوتی ہے. وہاں پہ بھی محدثین بتاتے ہیں کہ یہ 2 اذانوں سے مراد ہے اذان اور اقامت کے درمیان. یعنی اذان کے بعد وقفہ ہوا اور پھر اقامت ہوئی اور جماعت کھڑی ہوئی. اذان اور اقامت کے درمیان جو وقفہ ہے اس دوران جو بندہ دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اس طریقے سے بخاری میں جو حدیث ہے کہ حضرت عثمان کے دور میں تیسری اذان شروع ہوئی، لیکن ہم اس کو جب ترجمہ کرتے ہیں تو دوسری اذان ذکر کرتے ہیں. وہاں تو لکھا ہوا تیسری اذان شروع ہوئی. وہ تیسری اذان اس لیے کہتے ہیں کہ 2 اذانیں ہیں اور 1 اقامت. نبی علیہ السلام کے دور میں 1 اذان ہوتی تھی. حضرت عثمان کے دور میں جب آبادی بڑھ گئی تو پیرلل میں بازار میں 1 اذان شروع کروائی گئی. وہ بیسیکلی دوسری اذان نہیں تھی، ایک ہی اذان 2 جگہ پہ ہو رہی تھی، مسجد میں بھی اور بازار میں بھی، جس کا ایکویلنٹ آج کل سپیکر ہے. لہذا حنفیوں کا یہ کہنا کہ اہل حدیث دوسری اذان نہ دے کر خلفائے راشدین کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ سنت کو زندہ کر رہے ہیں. خلفائے راشدین نے دوسری اذان نہیں شروع کروائی، سیدنا عثمان نے اسی اذان کو پیرلل میں بازار میں شروع کروایا. حنفیوں کو شوق ہے نا حضرت عثمان کی سنت پہ عمل کرنے کا، تو اب بازار میں اذان دلوایا کریں، مسجد میں 1 ہی اذان دیں. مسجد میں دوسری اذان دینا یہ بدعت ہے بالکل. اس میں ہمیں سعودی عرب کی دھونس لگانا کہ وہ دیتے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں. بدعت ہی ہے، سعودیہ میں ہو یا پاکستان میں ہو. اہل حدیث کا موقع بالکل درست ہے. تو وہاں پر بھی بخاری میں ہے
کہ تیسری اذان کا اضافہ کیا گیا، وہ بیسیکلی دوسری اذان تھی، ایک اقامت ہے۔ تو اقامت اور اذان یہ دونوں انٹرچینجبل الفاظ اس اعتبار سے ہیں کہ اقامت کے لیے اذان کا ورڈ بھی بولا جاتا ہے، ہاں اذان کے لیے اقامت نہیں بولا جائے گا، اقامت کو اذان، منی اذان تو وہ ہو جاتی ہے نا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام اذان کے جو کلمات ہیں وہ دوہرے تعلیم فرماتے تھے، اور اقامت کے اکیرے سوائے قد قامت الصلاۃ کے وہ آپ نے 2 دفعہ کہنا ہے۔ اور اذان ترجیح ہوگی جس طرح کہ مسلم شریف میں آئی، اس میں پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ 4 دفعہ ہوگا، اشہد ان محمد رسول اللہ 4 دفعہ ہوگا، لیکن وہ اکٹھا 4 دفعہ نہیں ہے، 2 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر 2 دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر آپ واپس آئیں گے۔ جس طرح اہل حدیث کبھی کبھار یہ اذان دیتے ہیں، یہ بھی سنت ہے۔ اور ابو داؤد میں ہے کہ جب اس کی اقامت کہی جائے گی پھر وہ حنفی والی اقامت ہوگی، اس میں پھر آپ ڈبل کہیں گے۔ اب حنفی کیا کرتے ہیں، اذان دیتے ہیں عام اور اقامت کہتے ہیں ڈبل والی اذان کی، اور کہتے ہیں یہ ہماری بھی ثابت ہے، آدھا سچ بتاتے ہیں۔ لہذا اس حوالے سے جو اذان کی جو امپورٹنس ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اقامت کی جو امپورٹنس ہے وہ اذان سے زیادہ ہو جاتی ہے جماعت کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے۔ تو اقامت کا اہتمام کریں۔ سنن نسائی میں حدیث ہے، المستدرک للحاکم میں موجود ہے، تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو اکیلا پہاڑ کی چوٹی پر اذان دے کر جماعت سے نماز پڑھتا ہے۔ وہ جماعت خود کروائے گا، جس طرح امام نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ نہیں ہے اس کے پیچھے کوئی جن فرشتے اکٹھے ہو جائیں گے، یہ کوئی رپورٹ نہیں ہوا۔ یہ ضرب تقسیم میں خود سے کسی نے لگانی ہے تو ضرور لگا لے، بل اس میں ہے کہ اکیلا پہاڑ کی چوٹی پر۔ ظاہر ہے گڈریے نے 5-6 کلومیٹر واپس آگے شہر میں تو نماز نہیں پڑھنی، وہ تو بکریاں چرانے کے لیے گیا، تو اس کو بھی کہا گیا کہ اذان بھی کہنی ہے، اقامت بھی کہنی ہے۔ تو اقامت ایک تاکیدی سنت ہے، اس لیے ایک سے زیادہ جماعتیں جب مسجد میں قائم کی جائیں، ہر جماعت کے ساتھ ایک اقامت ہونی چاہیے، بالکل دیں، اس کا اہتمام کریں۔ البتہ ہمارے جو استاد مولانا اسحاق صاحب اس میں غلو کرتے تھے کہ جی اقامت بہت زیادہ ضروری ہے ورنہ وہ جماعت نہیں ہوگی، تو یہ ایک ایگزیجریٹڈ چیز ہے۔ سنت موقت ہے، فرض تو پھر بھی نہیں ہے، فرض وہی ہیں جو آپ کو بتا دیے گئے، لہذا یہ بیلنس کرنا اس حوالے سے ضروری ہے۔ لیکن اگر آپ نمازوں کو جمع کر رہے ہیں جس طرح کہ اس سوال میں لکھا گیا، اس صورت میں اذان ایک ہی ہوگی، اقامت 2 ہوگی، جس طرح کہ میدان عرفات میں ہوتا ہے ہر سال۔ پوری دنیا دیکھتی ہے کہ ظہر اثر ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ مسجد نمرہ میں ادا کی جاتی ہے، حجاج کرتے ہیں۔ عام حالت میں بھی جب آپ نے مغرب عشاء کو جمع کرنا ہے یا ظہر اثر کو جمع کرنا ہے تو آپ نے اذان ایک دینی ہے، اقامتیں 2 ہوں گی، اور دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نفلی نماز ادا نہیں کی جائے گی، وقفہ تھوڑا سا آپ دیں گے، اگلی اقامت ہوگی اور جماعت قائم ہو جائے گی۔ اگر کسی نے نوافل پڑھنے ہیں جن کو آپ سنت موقدہ بھی کہتے ہیں تو وہ پھر بعد میں پڑھے گا۔ ظہر اثر جمع کر رہے ہیں، ظہر کے فرض پڑھے، اسلام پھیرنے کے بعد تھوڑے سے اذکار کیے، اگلی اقامت ہوئی، اثر پڑھی، اس کے بعد آپ ظہر کی سنتیں پڑھنا چاہیں جواز کے لیے تو وہ درست ہے۔ اگر خیر کا خالق اللہ ہے تو کیا شر کا خالق بھی اللہ ہی ہے؟ ظاہر ہے کہ شر اور خیر اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ آپ دیکھیں سورۃ الفلق میں جو دعا کرتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے حضور، نبی اسلام کے ذریعے آپ کو سکھائی گئی، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، میں ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں اے اللہ جو تو نہیں پیدا کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شر کو پیدا کیا، شیطان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، یہ ساری چیزیں ہماری آزمائش کے طور پہ۔ باقی یہ علم الکلام کی بحثیں ہیں کہ کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ اللہ شر کا خالق ہے، یہ اللہ کی توہین ہو جائے گی، یہ ان کی زبان کی شہوتیں تھی، پورے کر کے دنیا سے جا چکے۔ آج اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو اس قسم کے گستاخی کے فتوے نہیں لگتے۔ کوئی مسلمان اگر یہ بات کہتے ہوئے علم الکلام کو نہیں جانتا تو وہ تو ظاہر عام حالت میں یہی کہے گا کہ شر کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ انہوں نے علم الکلام میں لکھا ہے کہ آپ یہ تو کہیں گے کہ ہر چیز اللہ نے پیدا کی، خیر کو اللہ نے پیدا کیا، شر کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن آپ اللہ کو یہ نہیں کہہ سکتے شر کا خالق، یہ اللہ کو آپ گالی دے رہے ہیں۔ یہ پتہ نہیں اس وقت فلسفے کی کتابیں ترجمہ ہو گئیں، ان بیچاروں کو جواب دینے پڑ گئے تو یہ علمی شہوت کا شکار رہے۔
اور آج مصیبتیں ہمارے لیے کھڑی ہوئی ہیں کہ نان مسلمز جو ہیں وہ آ کے اعتراض کرتے ہیں کہ جی آپ کے دین میں تو یہ ہے، وہ دین میں نہیں ہے، یہ فقہا کی منہ شگافی ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کو پیدا کیا ہماری آزمائش کے لیے۔ اس سے بھی بڑھ کر کئی چیزیں جن کو آج ہم دنیا میں گناہ مانے ہوئے ہیں، آخرت میں وہ گناہ نہیں ہے۔ دنیا میں ہم اللہ کی نافرمانی سمجھتے ہیں مرد کے لیے کہ وہ سونا پہنے، قرآن میں ہے کہ جنت میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، دنیا میں ریشم مرد کے لیے حرام ہے، آخرت میں انعام ہے۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو دنیا میں حرام ہے اور آخرت کا انعام ہے۔ شراب، وہ کہتے نہیں شراب ہوگی نشہ نہیں کرے گی، بالکل قرآن میں آیا، شراب تو ہے نا، پاکیزہ شراب ہے۔ اسی طریقے سے دنیا میں 4 سے زیادہ عورتیں رکھنا حرام ہے، آخرت میں تو اس طرح کی کوئی قید رپورٹ نہیں ہوئی ہے۔ تو دنیا میں بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ حرام سمجھتے ہیں، جنت میں جا کے وہ حلال ہو جائیں گی۔ مراد یہ کہ دنیا میں صرف اسی وجہ سے حرام ہے کہ اللہ نے ان کو حرام کیا ہوا ہے۔ تو یہ شریعت کی پابندی ہے۔ اسی طریقے سے خیر اور شر کی جو ڈیفینیشن ہے یہ شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے۔ کیا اذان کے آغاز میں کوئی کلمات پڑھنا جائز ہے جس طرح بریلوی مسلک کے لوگ پڑھتے ہیں؟ جی بریلوی بھی پڑھیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اسپیکر بند کر کے پڑھیں۔ اسپیکر میں جو اذان دے رہے ہیں وہ حضرت بلال والی اذان دیں، اسپیکر سے ہٹ کے جو اذان دینی ہے وہ اعلیٰ حضرت والی دیں، یا باقی اعلیٰ حضرت کے تو کھاتے ویسے پڑ گیا کیونکہ اعلیٰ حضرت چیمپئن بنے ہیں نا، انہوں نے فرنٹ سے لیڈ کیا ہے نا، اور تصوف کے وہ نظریات جو پچھلے 700-800 سال سے بےچارے کٹی پتنگ کی طرح پھر رہے تھے، وہ سارا گند جہاں پہ جمع تھا اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے دنیا کی کسی کتاب میں کوئی جھوٹی روایت موجود تھی، کوئی کسی بزرگ کا کول تھا، وہ اکٹھا کر کے تو اعلیٰ حضرت نے ایک پورا مذہب کھڑا کر دیا۔ اعلیٰ حضرت کو کریڈٹ اس لیے جاتا ہے کہ انہوں نے تصوف کو ایک مذہب کی شکل دی ہے، ادروائز گمراہیاں پہلے سے موجود تھی، ان کے کھاتے اس لیے پڑ گئی اور ان کو مجدد دین بدعت کہا گیا اس حوالے سے کہ وہ دین پہلے سے موجود تھا، وہ مجدد بن کے آئے کہ اچھا جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی دلیل نہیں مل رہی ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں فلاں جگہ فلاں ایک بزرگ کا قول موجود ہے، اس کی روشنی میں یہ بالکل درست ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں جو گاند ادھر ادھر تھا نا وہ سارا اکٹھا کر کے، جس طرح ہم نے ادھر ادھر سے ساری صحیح روایتیں اکٹھی کر کے قرآن پاک سے ڈھونڈ کے آیات آپ کا عقیدہ درست کیا ہے، اس طرح اعلیٰ حضرت نے بھی ڈھونڈ کے پہلے طے کیا کہ یہ بابے جو ہے نا جو کہہ کے گئے ہیں نا یہ بالکل درست ہے، اب اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے میں نے کیا کرنا ہے، تو وہ کر گزرے۔ بہرحال اعلیٰ حضرت کو سلوٹ ہے جو انہوں نے یہ بات کی ہے نا کہ اگر ہم قرآن و سنت کی وہ چیزیں جس طریقے سے وہابی لوگ بیان کرتے ہیں، وہ جن کو وہابی کہتے تھے، ہمارے نزدیک تو کتاب و سنت کی وہ چیزیں ہیں، یہ ہم درست مان لیں تو ہمیں اپنے پچھلے 1200 سال کے بزرگوں کو کافر اور مشرک ماننا پڑے گا۔ اعلیٰ حضرت کو سلوٹ ہے، اعلیٰ حضرت کو پتہ تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو اگر اسی طریقے سے مانا گیا جو اس میں لکھا ہوا ہے تو باب فارغ چمی اعلیٰ حضرت کے لیے۔ اعلیٰ حضرت مان کے گئے ہیں کہ اگر کتاب و سنت کو ویسے مانا جائے جیسا کہ ہے، یہ میں تشریح کر رہا ہوں، انہوں نے تو کہا کہ وہابی جس طرح کہتے ہیں تو ہمیں اپنے بزرگوں کو مشرک ماننا پڑے گا، بالکل یہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں دلیل دے دی ہے کہ بابے یہی کچھ تھے جو انجینئر صاحب کہتے ہیں، تو میں جسٹیفائی ہوں، یہ اعلیٰ حضرت سے ہی میں نے متاثر ہو کر ایک سمجھ لیں رڈز عام کیا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، اعلیٰ حضرت تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، تو خود مان رہا ہے کہ اگر ہم قرآن و سنت کی تشریح کو اس طریقے سے مانیں تو بابے فارغ ہوتے ہیں، بابے فارغ نہیں ہوتے، بابے فارغ ہو گئے، ہاں پہ گئے تھوڑے بابیاں نو پہ گئے۔ تو سوال ہوا تھا کہ وہ اذان سے پہلے جو کلمات پڑھتے ہیں، اذان سے پہلے یہ لوڈ شیڈنگ ہو تو نہیں پڑھتے کیونکہ اس میں تو انہوں نے وہابیوں کو درود نہیں سنانا ہوتا۔ ہماری اپنی مسجد بریلویوں کی اس میں بھی جب کبھی بجلی نہ ہو ڈائریکٹ اذان ہوتی تھی، اسی طریقے سے جب کبھی یہ فجر کے وقت لیٹ اٹھتے ہیں نا اور باقی ساری اذانیں ہو چکی ہوتی ہیں تو اب یہ شرمندگی اپنی چھپانے کی خاطر اسپیکر میں نہیں اذان دیتے، کیونکہ وہ لوگ کہیں گے یار باقی جگہ تو جماعت بھی ختم ہو گئی ہے، پچھلے 15 منٹ رہ گئے اب سورج نکلنے میں، تو پھر یہ جلدی جلدی اذان دلواتے ہیں، وہ بھی بغیر درود کی ہوتی ہے۔ تو یہ سارا فراڈ مچایا ہوا انہوں نے۔ اذان کے بعد درود آپ نے پڑھنا ہے، وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس نے اذان کا جواب دیا اس کے بعد دروشی پڑھا اور الوسیلہ والی دعا مانگی تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی، لیکن وہ بھی اذان کے حصے کے طور پر نہیں ہے، اذان سے الگ ہے،
یعنی اذان کے بعد کی جو آپ نے دعا مانگنی ہے اس میں آپ نے دروشی بھی ساتھ پڑھنا ہے. لیکن یہ اسپیکر میں دروشی پڑھ رہے ہوتے ہیں, دعا تو زیادہ تر کو آتی نہیں ہے اور اس میں بھی بہت کچھ ایڈ کیا ہوا ہے. میں بریلویوں کے فیضان مدینہ میں جاب کرتا ہوں اور وہاں ظہر کی نماز جماعت سے پڑھنے میں رفع الیدین کرنے سے جاب ہی چلی جائے گی, تو کیا مجھے مجبوراً یہ سنت ادا نہ کر سکنے پر اس کا ثواب مل جائے گا؟ یار جاب کیوں چلی جائے گی؟ فیضان مدینہ والے جو باپا جانی ہیں وہ تو قادری ہیں, اور عبد القادر جیلانی نے نماز کا طریقہ رفع الیدین سے لکھا ہوا ہے. جاب تو نہیں آپ کی جانی چاہیے. میرا معصومانہ سا سوال ہے, اس کو آپ طنز نہ سمجھیے گا. آپ سچے قادری بننے کی کوشش کریں گے تو قادریوں کے جو اس وقت پیشوا ہیں باپا جانی, وہ آپ کو جاب سے فارغ کر دیں گے. تو یہ ایک لمحہ فکری ہے نا. وہ آپ سے کہیں گے کہ نہیں جی آپ ہمبلی ہو کر لیں, محمدی ہو کر نہ کریں, کیونکہ ان کے نزدیک تو اماموں کی قدر جو ہے وہ پروفٹ سے زیادہ ہے. تو آپ ان کو کہیں کہ ہمیں ہمبلی سمجھیں, ہم ہمبلی ہیں, کیونکہ امام احمد بن حنبل بھی اہل حدیث ہی تھے, اور اہل حدیث اہل سنت کو کہتے ہیں. میں اگلے دن وہ مفتی سمر عباس اتاری صاحب حفظہ اللہ تعالی ان کو سن رہا تھا, تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ لوگ رفع الیدین لیتے ہیں غنیۃ الطالبین سے, عبد القادر جیلانی کی کتاب سے, باقی عقیدے اس سے کیوں نہیں لیتے ہیں؟ اور اس میں وہ ایک عقیدہ اس حوالے سے ذکر کر رہے تھے, یہ آپ کی اس پرچی کی وجہ سے مجھے یاد آ گیا, کہ انہوں نے کہا کہ عبد القادر جیلانی نے تو جنتی فرقہ اہل سنت لکھا ہوا ہے. نا سرکار مفتی صاحب, ہاں مفتی سمر عباس اتاری صاحب, یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ پبلک کو بتائیں کہ عبد القادر جیلانی نے اہل سنت والجماعت نہیں لکھا ہوا. انہوں نے لکھا ہے کہ اصحاب الحدیث اہل حدیث ہی اہل سنت والجماعت ہیں, اور آپ تو اہل حدیث نام سے چڑھتے ہیں. آپ کو پوری بات بتانی چاہیے تھی کہ عبد القادر جیلانی نے اہل سنت والجماعت کو جنتی فرقہ نہیں لکھا ہوا, انہوں نے لکھا ہے کہ اصحاب الحدیث اہل حدیث ہی اہل سنت والجماعت ہیں. تو انہوں تو مننے ہی کوئی نہیں نے. بریلوی تو ویسے اس زمانے میں آئے نہیں تھے, جس طرح کے اتاری احمد بریلوی کے زمانے میں کوئی نہیں تھے, اور قادری جو ہیں وہ جنید بغدادی کے زمانے میں کوئی نہیں تھے. یہ ہر بابا اپنی فرنچائز لانچ کر کے گئے نا. پہلے جنیدی تھا, پھر عبد القادر جیلانی آئے, انہوں نے کہا کہ جی میرا سلسلہ جاری کرو, میرا نام عبد القادر ہے, قادری لکھو. پھر اعلیٰ حضرت آئے, رضوی ڈال دیا. پھر ہمارے باپا جانی آئے, انہوں نے اتاری ڈال دیا. تو یہ آپ نے پوری بات بتانی ہے. اور اس سے اگلی بات مفتی صاحب یہ بھی بتانی ہے کہ انہوں نے حنفیوں کو جہنمی فرقہ لکھا ہے غنیۃ الطالبین میں. یہ پوری بات بتانی ہے آپ نے. اور اسماء و صفات کے مسئلے میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو اسماء و صفات ہیں اس کے اعتبار سے یہ اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں جو جہمیہ کی کیٹیگری ہے. پلس انہوں نے غنیۃ الطالبین کے اندر ایمان کے کم زیادہ ہونے کے اعتبار سے بھی حنفیوں کو کرٹیسائز کیا ہوا ہے کہ ان کا عقیدہ جو ہے وہ ہٹا ہوا ہے راہ حق سے. لہذا میں آپ کو بتاؤں, آپ کے اعمال بھی عبد القادر جیلانی والے نہیں ہیں, آپ کے عقیدے بھی عبد القادر جیلانی والے نہیں ہیں. اور یہ پبلک کو دھوکہ دینا بند کریں کہ چاروں اماموں کے عقیدے ایک تھے, فقہ میں اختلاف تھا. نہیں, چاروں اماموں کے نہیں, 3 اماموں کے عقیدے ایک تھے. امام حنیفہ کی طرف جو منسوب عقیدے ہیں, چلے ہم ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں, ان عقیدوں کو باقی 3 امام گمراہی سمجھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے امام ابو حنیفہ سے کوئی حدیث نقل نہیں کی صحیح بخاری میں. اور یہ نہ سمجھیے گا میں الزام لگا رہا ہوں, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے خود اپنے لیکچر میں بیان کیا ہے کہ چونکہ امام بخاری اس عقیدے کے قائل تھے کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے زیادہ بھی ہوتا ہے, ظاہر احادیث ہے, مسلم شریف میں واضح حدیث ہے, جب کوئی شخص جو ہے وہ بدکاری کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل کے اوپر منڈرانا شروع کر دیتا ہے. قرآن پاک میں کئی آیات ہیں کہ جب آیات نازل ہوتی ہیں اہل ایمان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. حنفیوں کے نزدیک ایمان کم زیادہ نہیں ہوتا. تو اس چیز کو امام بخاری گمراہی سمجھتے تھے, اور چونکہ امام بخاری یہ سمجھتے تھے کہ اس گمراہی کے بانی جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ ہیں یا ان کی طرف منسوب ہے, ہم یہ کہہ لیتے ہیں, باقی ان کو پتہ ہے. لہٰذا وہ ایسے بدتی شخص سے حدیث نہیں لیتے تھے. اور یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ویڈیو میں ریکارڈ کروایا ہوا ہے. ٹھیک ہے,
تو نہ آپ کے عقیدے عبد القادر جیلانی والے ہیں، ویسے یہ سب کچھ ہم آپ کے لیے کہتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ عبد القادر جیلانی کا عقیدہ صحیح تھا یا غلط تھا، ہمیں ان سے کیا انٹرسٹ ہے؟ ہمارے نزدیک وہ ایک عالم دین تھے جو 5ویں صدی ہجری میں پیدا ہوئے، نبی اسلام کی وفات کے 500 سال بعد دنیا میں آئے، وہ دنیا میں آتے نہ آتے اس سے دین کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے سے کوئی حدیث کی کتاب ٹرانسفر نہیں کی ہوئی ہے کہ ہم ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوں۔ باقی جو انہوں نے خدمات کی ہیں تو وہ اور بھی علماء نے خدمات کی ہیں علمی طریقے پہ، وہ اللہ تعالیٰ سے اجر پائیں گے، باقی کوئی دین ان کے اوپر نہیں کھڑا ہوا اس حوالے سے۔ تو یہ بعض اوقات کوئی کلپ نظر سے گزرتا ہے، کیفیت طاری ہوتی ہے تو دماغ میں چیز آ جاتی ہے۔ اب یہ ساری باتیں بریلویوں نے خود پرنٹ کی ہوئی ہیں باقاعدہ، جو غنیت الطالبین کتاب ہے۔ اچھا، اس میں پھر آپ یہ چوہا چھوڑیں گے، پتہ نہیں وہ کتاب ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے۔ یہ بھی میں نے بتایا کہ آپ کے سارے بزرگ مانتے رہے ہیں۔ اگر باپا جانی مان رہے ہیں کہ وہ کتاب ہے عبد القادر جیلانی کی، اور احمد بریلوی مان رہے ہیں، تو باقی کے شائن ہیں تو ٹھیک ہے، ہم تو کہتے ہیں، میں تو اس پہ بھی راضی ہوں اور خوش ہوں کہ تم کو کہ عبد القادر جیلانی نام کا بندہ بھی کوئی نہیں تھا، کتاب نہیں، میں کہنا بندے بھی فارغ کرو۔ ہاں، ہم تو کوئی غرض ہی نہیں ہے۔ تو وہ بات ہوئی تھی کہ فضان مدینہ میں جاب کرتا ہوں تو کیا بنے گا۔ یہ ساری باتیں میں نے آپ کو اس لیے نہیں کی ہے کہ فضان مدینہ جا کے آپ یہ لیکچر دینا شروع کر دیں، تو جو جاب کل جانی تھی وہ آج ہی چلی جائے تو بات کسی طرح چلے گی، اور جاب تے رہ ہی جانا سی۔ شکر ہے پرچی لکھنے کا فائدہ ہوتا ہے کہ مجھے یاد رہتا ہے کہ گل کی تو ٹوری سی۔ تو کوشش کر کے دیکھ لیں، ویسے تو اس طرح کی کوشش کا نقصان ہی ہوگا، تو بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی اور جاب تلاش کریں، آپ بھی کوئی دین کے لیے قربانی کریں، اور جب تک آپ کو کوئی اور جاب نہیں ملتی تو اس وقت ٹھیک ہے، آپ پھر تقیتاً اس وقت رفع الیدین سے اجتناب کر لیں۔ یہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے۔ کیا گھر والوں اور بیوی سے انکم چھپائی جا سکتی ہے تاکہ کچھ پیسے سیو کیے جا سکیں؟ بالکل ضرور چھپائیں، یہ ضروری ہے، لیکن نانو نفقہ آپ نے گھر والوں کو پورا دینا ہے۔ اگر آپ کے بچے فضول خرچ ہیں، بیوی فضول خرچ ہے، تو بالکل یہ اخلاقاً آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ آپ ان کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں۔ چھپائیں۔ بلکہ آپ کو میں شغل کی بات بتاؤں، ہمارے آفس میں ہمارے جو سیلری کے اکاؤنٹ تھے وہ عسکری بینک میں جتنے ڈیفنس کے ادارے ہیں نا تو کھولتے ہیں، تو بیچ میں نا ایک لمحہ یہ بھی آیا کہ عسکری بینک والوں نے موبائل نمبر کے اوپر جیسے ہی سیلری ٹرانسفر ہوتی تھی نا تو آٹومیٹیکلی میسج کرنا شروع کر دیا کہ اتنے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گئے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی بیویوں سے تنخواہیں چھپائی ہوئی تھی نا، ان کا پروگرام تو شیر افضل مروت ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو باقاعدہ کئی لوگوں نے جا کے وہاں پہ جھگڑا کیا کہ جناب یہ آپ نے ہمارے ساتھ زبردستی کون سی نیکی کر دی ہے، تنخواہ ہمیں پتہ ہے آ جانی ہے اور کتنی آنی ہے، یہ آپ ہمیں موبائل کے اوپر کیوں میسج بھیج رہے ہیں؟ تو انہوں نے جا کے باقاعدہ اپنے بند کروائے۔ خیر، جن کی بیویوں کو ابھی تک نہیں پتا چلا تھا ان کو تو چلے فائدہ ہو گیا، لیکن جن کی بیویوں کو پتا چل گیا ان کے لیے وقتی طور پہ ایک مصیبت کھڑی ہوئی۔ ہاں، بعد کی تنخواہیں یا جو تنخواہ بڑھنے کا معاملہ ہے وہ ان سے چھپا رہے تو وہ ایک الگ بات، لیکن نانو نفقہ آپ نے پورا دینا ہے۔ حضرت ہند نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی حضور سے کہ یہ خرچہ پورا نہیں دیتے، تو کیا میں ان کے مال میں سے کچھ لے لیا کروں ان کی اجازت کے بغیر، چھپا کے؟ چوری کا لفظ میں نہیں بولتا، آپ لوگ 295A لگا لیں گے، چاہے آپ نہ بولیں، تو بیسیکلی تو یہی پوچھ رہی تھی۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ اتنا لے سکتی ہو جس سے تمہارا خرچے والا معاملہ ہو جائے۔ اس میں تو الفاظ ہیں کہ میرا خاوند بڑا کنجوس ہے، مجھے وہ ضرورت کی چیزیں بھی نہیں دیتا، جو نانو نفقہ ضروری ہے جو قرآن میں آیا۔ تو یہ آپ کا حق ہے جی، آپ چھپائیں، بالکل چھپائیں۔ ہیئر ٹرانسپلانٹ کروا سکتے ہیں یا نہیں؟ ضرور کروائیں۔ طارق جمیل صاحب نے کروایا 70+ میں، اور وہ کہتے ہیں کہ میری بیوی کی ڈیمانڈ ہے، تو آپ کی بیوی اگر ڈیمانڈ کرتی ہے تو ضرور کروائیں۔ ٹرانسپلانٹ زیادہ اچھی چیز ہے ویگ کی نسبت۔ اس میں پھر اور باتیں ہیں، لوگ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں جی غسل کے لیے اتارے نہ اتارے، اس کے سمیت ہی غسل کریں۔ ہیئر ٹرانسپلانٹ میں آپ اپنے ہی بال لگوا رہے ہیں اور اس مصیبت سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اب تو یہ سستا ہو چکا ہے، یہ ضرور کروائیں۔ میری اس کے اوپر تفصیلاً ویڈیو ریکارڈ ہے۔ ہیئر ٹرانسپلانٹ لکھیں، مولانا طارق جمیل لکھیں تو ساری احادیث کھل جائیں گی، آج میں اس تفصیل میں نہیں جاتا۔
اگر امام سے پہلی رکعت میں کوئی بھول ہو جائے جس کی وجہ سے آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے اور میں نماز میں دوسری یا تیسری رکعت میں شامل ہوا تو کیا امام کے ساتھ مجھ پر بھی سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا؟ سجدہ سہو آپ پر لازم ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ پر یہ لازم ہے کہ جب تک امام کی نماز مکمل نہیں ہوتی آپ اپنی چھوٹی بھی رکھتے نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ امام نماز مکمل کرے گا تو آپ نے کھڑے ہونا ہے، سجدہ سہو امام کرے گا تو فائنل سلام پھیرے گا۔ سجدہ سہو سے پہلے اگر وہ سلام پھیرتا ہے ایک طرف، جس طرح کے حنفی کرتے ہیں، یہ بھی تابعین سے ثابت ہے، دو طرف سلام پھیر کر سجدہ سہو کرنا بخاری مسلم میں ثابت ہے، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ جب تک امام فائنل سلام نہیں پھیرتا اس وقت تک امام کی اپنی نماز مکمل نہیں ہے، تو آپ نے تو امام کی اقتداء کرنے کے بعد جب وہ سلام پھیرے گا تو اپنی رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ لہذا یہ جو آپ نے دور کی کوڑی لانے کی کوشش کی ہے تو وہ آپ کا پروگرام نہیں چل سکے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب امام کی اپنی نماز مکمل نہیں ہوئی ہے اور آپ نے امام کے فائنل سلام کے بعد ہی اپنی رکعتیں پوری کرنی ہوتی ہیں، تو فائنل سلام تو اس کا آیا نہیں ہے جب تک وہ سجدہ سہو نہیں کرے گا، لہذا سجدہ سہو آپ کے اوپر آٹومیٹکلی ضروری ہو گیا، وہ آپ نے کرنا ہے۔ بدعت کی تعریف کیا ہے؟ اس کے اوپر میں آج تفصیلاً بول چکا ہوں، اس لیے دوبارہ سے اس سوال کو انٹرٹین کرنے کی ضرورت نہیں۔ الگ سے میری ویڈیو ریکارڈ ہے، اچھی بدعت بری بدعت لکھیں، تفصیلاً ویڈیو ریکارڈ ہے۔ مسجد کو جو گھر دیا جاتا ہے کسی کے بھی ذریعے، وہ گھر دوسرا بندہ خرید سکتا ہے؟ اگر تو وصیت کرنے والے نے یہ کہا کہ اس گھر کی آمدن مسجد پہ لگائی جائے گی، یا یہ گھر وقف ہے مسجد کے امام کے لیے اور کسی کام میں یہ استعمال نہیں ہو سکتا، اور مسجد کو اس کے بیچنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اگر اس طرح کی قدغن لگی ہوئی ہے تو پھر اس کو نہ بیچا جا سکتا ہے نہ خریدا جا سکتا ہے۔ اور اگر اس نے اس کو ایسٹ کے طور پہ مسجد کو دیا کہ جی یہ میرا مکان آپ رکھ لیں، آپ جس طرح بھی اس کو استعمال کریں، اور اس نے قدغن نہیں لگائی کہ بیچ نہیں سکتے، یہ نہیں کر سکتے، تو پھر آپ بیچ لیں۔ لیکن عموماً جو گھر وقف کیے جاتے ہیں نا، وہ اسی طرح ہی وقف ہوتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں صدقہ جاریہ بنے، یہ نہیں ہے کہ بیچ کے مولوی جیب میں ڈال کے تو بھاگ جائے، یا پھر وہ گھر مسجد کے ساتھ ہوتا ہے، مسجد کی توسیع کے لیے وقف کیا جاتا ہے، تو ظاہر ہے اس کو تو آپ نہیں بیچ سکتے۔ ہاں یہ چیز ہو سکتی ہے کہ اگر انہوں نے کوئی ایسی قدغن نہیں لگائی ہوئی ہے اور آپ اس گھر کو بیچ کر دوسری طرف کی جو کوئی زمین ہے وہ خریدنا چاہتے ہیں ایکویلنٹ اسی کے پیسوں سے، تو وہ آپ کر لیں، لیکن یہ بھی اس صورت میں ہوگا کہ اس طرح کی کوئی پابندی اس نے نہ لگائی ہوئی ہو، کیونکہ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے نا، حقوق اللہ کا معاملہ نہیں ہے، حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ جب شرط لگ جائے گی تو اس کو فالو کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ بندہ زندہ ہے تو اسے اجازت لے لیں، اسے بتائیں۔ اگر لڑکیوں کے چہرے پر لمبے بال ہوں جو واضح نظر آتے ہوں تو لیزر سے ختم کروا سکتے ہیں؟ جی، جس طریقے سے مرضی ختم کروائیں، ختم کروانا ضروری ہے، یہ فطرت ہے، کیونکہ مرد کی فطرت میں داڑھی ہے، عورت کی فطرت میں داڑھی نہیں ہے، لہٰذا عورت کے مونچھ کے بال نکلیں، داڑھی کے بال نکلیں تو ریموو کرنا فطرت ہے، کروانا ضروری ہے۔ آج میں اس ٹاپک پہ پہلے بھی بول چکا ہوں۔ نماز جنازہ میں کون سی دعائیں مانگنی چاہیے؟ ایک تو مشہور دعا ہے جو جامع ترمذی میں ہے، میرا خیال ہے وہ پرفیکٹ دعا ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، یہ والی دعا۔ اس کے علاوہ بھی صحیح مسلم میں کچھ دعائیں آئی ہیں، آپ ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ جائیں، وہاں نماز جنازہ کا طریقہ، وہ ساری دعائیں آپ کو مل جائیں گی۔ نماز کے دوران اگر کوئی پاؤں سے پاؤں اور کندھے سے کندھا نہ ملائے تو کیا کریں؟ صبر کریں، زبردستی پاؤں ملانے کی کوشش نہ کریں، یہ نہ ہو کہ نماز توڑ کر آپ کی وہ ٹانگیں توڑ دے، یہ بھی چانسز ہوتے ہیں، تو زبردستی جوڑنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ لوگ الرجک ہوتے ہیں، ان بیچاروں نے نہ بخاری شریف پڑھی نہ ان کے بزرگوں نے پڑھی۔ صحیح بخاری میں 725 نمبر حدیث میں الفاظ ہیں یلزقو کے، کہ پاؤں سے پاؤں جڑ جاتا، ملاپ کا لفظ ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں سید کا ذکر ہے، نہیں، یلزقو کا ترجمہ سید نہیں ہے، الحاق ہونا ہے، ملتا تھا، پاؤں سے پاؤں ملانا ہے۔ لیکن وہ بعض غالی قسم کے اہل حدیثوں والا نہیں ملانا کہ جب آپ سلام پھیر کر فارغ ہوں تو آپ کا پاؤں درد کرنا شروع کر دے، وہ جتنے زور سے ملاتے ہیں وہ پورا زور لگاتے ہیں کہ اس کا پاؤں درد کرنا شروع کرتا ہے، جسٹ آپ نے ٹچ کرنا ہے۔ ابو داؤد میں تو حدیث ہے کہ سجدے میں اپنے بھائی کے لیے نرم ہو جاؤ، حالانکہ سجدے میں آپ نے کونی ایسے کر کے رکھنی ہے، پھیلا کے سب کچھ، لیکن حضور نے کہا نرم ہو جاؤ کہ ساتھی کو تکلیف نہ ہو۔
جو نبی آپ کو سجدے میں نرم ہونے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ اجازت دیں گے کہ آپ لوگوں کے پاؤں پہ پاؤں ماریں اور ان کو تکلیف میں مبتلا کریں؟ مجھے یاد آ گیا 2008 میں اعتکاف بیٹھا ہوا تھا، میرا خیال ہے یہ میرا آخری اعتکاف تھا 2008 کا. ایک مسجد تھی اہل حدیث کی، قبہ مسجد، اسلام آباد میں I8 میں، ان دنوں جماعت الدعوہ کے انڈر تھی وہ. تو وہاں پر ہم نماز اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بابا جی بیچارے اعتکاف بیٹھ گئے، پہلی صف میں نماز پڑھی. کوئی سٹرانچ قسم کا اہل حدیث، کوئی نیا 2008 ماڈل قسم کا اہل حدیث کھڑا ہوا تھا ان کے ساتھ، جوان لڑکا تھا، اچھا صحت مند تھا. اس نے جناب فل پریس کر کے رکھا نماز میں، اور آپ اندازہ کریں کہ 4 رکعتیں بابا جی کی کیسے گزری ہوں گی. تو سلام پھیر کے ہم نے تو سنت اذکار شروع کیے، تو بابا جی کی چیخ بلند ہوئی، انہوں نے کہا تیری ساری نماز پیریں ہی بڑھ گئی ہے، تو میں نے جو کر دیتا ہے. اور یہ حقیقت بات ہے، نئے بندے کا پاؤں درد کرنا شروع کرتا ہے، صرف ٹچ کرنا ہے، کندھے سے کندھا ٹچ کرنا ہے، پاؤں سے پاؤں ٹچ کرنا ہے. اگر کوئی نہیں کرتا تو ترغیب دلائیں، اگر اس کے باوجود نہیں کرتا تو زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی. کیا رمضان کے فرض روزے چھوڑ سکتے ہیں اگر امتحانات چل رہے ہوں؟ آپ فرض روزے چھوڑنے کی بجائے نا دن کو پڑھنا چھوڑ دیں. ویسے بھی آج کل تو مسلمان سارے کام رات کو ہی کرتے ہیں، سب لوگ رات کو ہی جاگتے ہیں. دن کے وقت تو نمازیں آتی ہیں اور ان کے معاملات ہوتے ہیں، زیادہ تر تو سو جاتے ہیں، اور رات کو وہ کہتے ہیں جی عشاء کے بعد ایک لمبا پیریڈ فجر تک اویلیبل ہوتا ہے، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، تسلی سے بیٹھ کے پڑھائی کرتے ہیں. اور آج کل تو سارے کر رہے ہیں. میں 1995 میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، یعنی آج سے 31 سال پہلے. اس زمانے میں بھی ہم رات کو ہی پڑھا کرتے تھے. دن کے وقت تو کافی اور مصروفیات آ جاتی ہیں، ایک تو نمازیں پیدر پہ آتی ہیں، پھر کھانے کی مصروفیات اور گپ شپ. لیکن رات کو آپ کے پاس کھلا ٹائم ہوتا ہے، آپ کو کوئی تنگ بھی نہیں کرتا، تو آپ رات کے وقت تیاری کریں تو انشاءاللہ تعالی روزے رکھنے آسان ہو جائیں گے. رہا اگر آپ کا امتحان دن کے وقت آیا تو 3 گھنٹے کے لیے آئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو نہیں کہ پورا دن آپ بیٹھ کے وہاں پہ کوئی ورزش کر رہے ہیں، 3 گھنٹے کا آپ امتحان دے سکتے ہیں. تو رمضان کے روزے فرض ہیں، وہ آپ نہیں چھوڑ سکتے. میں مزدوری کرتا ہوں، تھکاوٹ کی وجہ سے نماز کے صرف فرض ہی پڑھتا ہوں، کیا میں گناہ گار تو نہیں؟ کوئی گناہ گار نہیں. کیا صرف فرض نماز پڑھ لینا ہی کافی ہے؟ میں نے بخاری مسلم سے ثابت کی ہے، پڑھ لینا کافی ہے، باقی تفصیلات اس میں بتائی ہیں. تصوف صوفیزم کیا ہے اور ہم اسے اچھے طریقے سے کیسے اپنا سکتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ جی بچ کے رہیں. ہاں، آپ کو اللہ تعالیٰ صوفیزم چاہے پرانا تھا چاہے نیا تھا اس کے شر سے بچائے. چند ایک پازیٹیو چیزیں دیکھ کر آپ اس کو اڈاپٹ نہ کریں جو کہ آلریڈی قرآن و سنت میں موجود ہے. یعنی تصوف کا جو زہد والا ایلیمنٹ ہے بہت اچھا ہے، لیکن اس وقت تو وہ ہے ہی نہیں ہے. سب سے زیادہ عیاش جو ہے یہ پیر فقیر ہیں، چندوں کے اوپر یہ پل رہے ہیں. پرانوں میں بھی اکثر جو ہیں وہ حرام خور ہی تھے، چند ایک کے سوا. لہذا ایک ان کے پاس خیر تھی، وہ بھی اللہ نے ان سے چھین لی ہے. باقی آپ کو پتہ ہے نمازیں تو یہ پڑھتے کوئی نہیں ہے. داڑھی بھی زیادہ تر تو داڑھی منڈے ہیں جنہوں نے رکھی بھی ہوئی ہیں، کتنی فیشنی قسم کی داڑیاں ہیں. پگڑی پہننا بھی چھوڑ گئے ہیں. تو وہ تو خود اب تصوف کے ماننے والے ان کے اوپر کرٹیسزم کرتے ہیں. تو آپ زہد کو اڈاپٹ کریں. کتاب الزہد چیپٹر ہے صحیح مسلم میں، جس میں دنیا سے بے رغبتی دلانے والی احادیث ہے، اور کتاب الرقاق دل میں رقت نرمی پیدا کرنے والی حدیث ہے. یہ چیپٹر ہے صحیح بخاری میں، یہ پڑھیں. اور سب سے بڑھ کر قرآن پڑھیں. قرآن کا جو مین ٹاپک ہے وہ دنیا پرستی کی مذمت ہے. یہ ساری حدیثیں ایک جگہ پہ مشکات المصابیح کی 3 جلد میں کتاب الرقاق چیپٹر میں جمع ہے، جس میں نبی السلام کی وہ حدیث ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے، یعنی حسب ضرورت. اس کے اوپر تو تصوف کے لوگ کوئی عمل نہیں کر رہے. سب سے زیادہ عیاش ہی ہیں، سب سے مہنگی گاڑیاں ان کے پاس ہوتی ہیں، اس سے بڑھ کر لوگوں کے چندوں کے اوپر یہ چل رہے ہیں. تو یہ تو کوئی نہیں انہوں نے اڈاپٹ کیا. تو اس قسم کی دل کو نرم کرنے والی روایتیں وہ آپ پڑھیں. قرآن پاک کی آیات موجود ہیں. کیا نکاح کے موقع پر عورت اور مرد کی طرف سے ان کے وکیل ایجاب و قبول کر سکتے ہیں اگر وہ موقع پر موجود نہ ہو؟ تو اتنی کون سی آگ لگی ہوئی ہے؟ ایک کو تو موجود ہونا چاہیے جی.
ایجاب و قبول کے معاملے کے لیے مرد کا آنا تو بھائی ضروری ہے. جس کا اپنا نکاح ہو رہا ہے اگر وہ اویلیبل ہی نہیں ہے اور ساری چیزیں وکلاء کے اوپر ڈالنی ہے، تو یہ آپ کسی مفتی سے ہی مسئلہ پوچھیں، بھائی ہم تو اس کو بالکل درست نہیں سمجھتے، یہ تو تماشا لگانے والی بات ہے. ہاں، عورت کی طرف سے وکیل ہونا وہ بات درست ہے. کیا نمازی کے سامنے کوئی چیز جیسا کہ کرسی رکھنا جائز ہے تاکہ کوئی ان کے سامنے سے گزر نہ سکے؟ جائز نہیں، ضروری ہے ایسی جگہ پہ جہاں پر لوگوں کی گزرگاہ ہو. ویسے جو بعض سلفی اسکالرز نے غلو کیا ہے کہ سترہ فرض ہے ہر نماز کے لیے، وہ بالکل باطل ہے. صرف اس جگہ پہ جہاں پر گزرگاہ ہو، مقتدی کے آگے سترہ ہونا ضروری ہے جب وہ الگ سے نماز پڑھ رہا ہے. البتہ جب وہ امام کے پیچھے ہے تو وہ امام کا سترہ مقتدی کے لیے کافی ہوگا. سترے کے اوپر میری تفصیلاً ویڈیوز ریکارڈ ہے. کرسی بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی سترہ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کی ہائٹ جو ہے وہ 1 ہاتھ ہونی چاہیے، اونٹ کی پالان جتنی، یعنی 1.5 فٹ، اور موٹائی کم از کم 1 انگلی کے برابر. یہ بخاری مسلم میں سترے کی جو میئرمنٹ ہے وہ آئی ہے. تو کرسی ظاہر ہے وہ بالکل درست ہے، وہ آپ رکھ سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کی دوسری طرف سے گزرا جا سکتا ہے. کیا سورۃ الرحمن کو سننے سے بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے؟ اگر کسی کا کوئی تجربہ ہے، روحانی ایکسپیرینس اس حوالے سے، تو ٹھیک ہے، آپ کرتے رہے. مسلم شریف میں تو اس سے بھی اگلی بات ہے کہ اپنے زمانے جاہلیت کے دم مجھ پر پیش کرو، اگر ان میں شرکی الفاظ نہیں تو ان کو کرتے رہو. تو اگر کسی نے اپنے ایکسپیرینس سے کوئی چیز حاصل کر لی ہے اس طرح کی کہ اسے لگتا ہے کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے تو ضرور کریں. رہا قرآن و سنت میں اس طرح کی کوئی بات رپورٹ ہونا تو ہمارے علم میں نہیں ہے. سنت موقدہ کون سی ہیں؟ 12 رکعتیں تو مشہور ہیں 2 فجر سے پہلے، صحیح مسلم میں یہ رپورٹ ہوئی ہیں. بخاری میں ذکر ہے لیکن مسلم شریف میں ساتھ آیا کہ جو ان کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل عطا فرمائے گا اس کو. 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، اور 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد. یہ ہوگی ٹوٹل 12 رکعتیں. پلس جو وطر کی نماز ہے وہ بھی سنت موقدہ ہے. وہ مولا علی نے کہا یہ سنت ہے لیکن اس کو مت چھوڑو، جامع ترمذی میں اور سنن دارمی میں. سنت موقدہ میں سب سے تاکیدی چیز ہے وطر پہلے نمبر پہ. دوسرے نمبر پہ فجر کی 2 سنتیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام اپنی نفلی نمازوں میں سب سے زیادہ اہتمام فجر کی 2 رکعتوں کا کرتے تھے. یعنی اما عائشہ اس کو بھی نفل کہہ رہی ہیں، نفل اضافی نماز. یہ کہتے ہیں کہ جی وہ پتہ نہیں اتنی امپورٹنٹ ہے کہ فرض بھی ہو رہے ہو تو پیچھے پڑھتے رہو. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے جب فرض کے لیے اقامت ہو جائے تو کوئی نماز درست نہیں ہے، تو آپ فرض کے بعد بے شک پڑھ لیں. بہرحال یہ 12 رکھتے ہیں. کیا ہم دعا کرتے وقت اللہ سے 1 لاکھ نیکیاں مانگ سکتے ہیں اور کیا وہ ہمیں مل جائیں گی؟ آپ دعا میں وہ کلمات کہیں جس کے ذریعے آپ کو لاکھوں نیکیاں مل جائیں گی. جی ہم آپ کو وہ کلمات بتا دیتے ہیں، صحیح مسلم میں رپورٹ ہوئے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یہ کلمات آپ نے 3 دفعہ پڑھنے ہیں. اور نبی اسلام نے اپنی بیوی جویریہ سلام اللہ علیہا سے کہا تھا کہ تم صبح سے لے کر سورج کے بلند ہونے تک اتنی دیر مصلی پر بیٹھ کے عبادت کر رہی ہو، اور میں نے ابھی گھر آ کر 4 کلمات 3 دفعہ پڑھے ہیں، مجھے تم سے زیادہ ثواب مل گیا. وہ 4 کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ، اس کے ساتھ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یہ 4 کلمات ہو گئے سبحان اللہ وبحمدہ کے ساتھ. ان کو آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے تو آپ مل جائے گا. باقی یہ تو صرف نیکیاں مانگنے سے نہیں، اللہ تو کہہ رہے ہیں نیکیاں کرو اور آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں نیکیاں دو، تو یہ تو میتھمیٹیکلی ایک ایرر ہے اس کوشچن کے اندر. اسی طریقے سے ایسی دعا مانگنا جو محال ہے اللہ تعالیٰ کے قانون قدرت میں، وہ بھی غلط ہے. مثلاً کوئی شخص کہے کہ اللہ میرے گھر کو سونے کا بنا دے، محال ہے، اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اسے محال رکھا ہوا ہے. یا اللہ تعالیٰ بغیر پانی کے میری پیاس بجھا دے، ایسا نہیں ہوگا. یا بغیر کچھ کھائے میرے جسم کی نیڈز پوری ہو جائے، یہ محال ہے. یہ تمام چیزیں خلاف شرع ہیں. اس طرح کی دعائیں بھی کرنا اور یہ خام کا اپنے ٹائم کا ضیاع ہے. اگر اس طرح کی کوئی دعا ہوتی تو نبی اسلام امت کو تعلیم فرماتے. نماز عصر کا وقت کون سا ہے؟ جو اہل حدیث کا وقت ہے، اور آپ کے کلاکس کے اندر سافٹ ویئرز میں جو امام شافعی کا وقت لکھا ہوتا ہے یہ بیسٹ وقت ہے. بخاری مسلم میں واضح موجود ہے کہ جب ہم عصر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوتے تو سورج کافی بلند ہوتا تھا
پھر باقاعدہ صحابی نے بتایا کہ کتنا بلند ہوتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ایک اونٹ نہر کیا جائے, اس کی کھال اتاری جائے, اس کے گوشت کے ٹکڑے کیے جائیں, اس کے بعد اسے ہنڈیا میں پکایا جائے, اس کے بعد کھا لیا جائے, تو بھی سورج کافی بلند ہوتا تھا. تو ظاہر ہے کہ حنفی تو یہ نہیں کر سکتے. حنفی 6 بجے عصر پڑھتے ہیں اور 7:05 کے اوپر مغرب کی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں. اس میں تو ایک مرغی کے ساتھ بھی یہ کچھ نہیں ہو سکتا, اونٹ کے ساتھ تو ہونا بڑی دور کی بات ہے. اب چونکہ یہ حدیث واضح طور پر حنفیوں کے خلاف تھی, تو ہمارے جو استاد ہیں غلام سعود سعیدی صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, شرح صحیح مسلم لکھی, جن کے بارے میں اگلے دن ہمارے جو مفتی منیب الرحمان صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے مدرسے کے شیخ الحدیث کے اوپر 260 PhD کے مقالے لکھے گئے ہیں جو ان کی علمی خدمات ہیں ان کے اوپر. غلام سعود سعیدی صاحب, وہ چھوٹی سی خدمت ہم پیش کر رہے ہیں, کئی خدمات سے تو ہم بھی متاثر ہیں. یعنی پہلا بندہ جس نے میرا دماغ کھولا وہ وہی تھے. میں ان کو آج بھی اپنا استاد مانتا ہوں, ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں. بہرحال یہ مسئلہ ان کو ہضم نہیں ہوا, تو ان کو پتا تھا کہ مسلم شریف میں جب یہ حدیث آئی تو عصر کا ٹائم جو ہے وہ اہل حدیث والا نکل رہا تھا, حنفیوں والا تو نہیں نکل رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ ماہر قصاب ایک اونٹ کو قربان کرتے ہوں. اس میں تو انہوں نے کسی واقعے کا ذکر نہیں کیا کہ ایسا کیا جائے یا اس میں یہ طریقہ ہے, اور پھر وہ جلدی جلدی اس کو بناتے ہوں اور یہ کر لیں. جناب آپ ایک سے زیادہ ماہر قصاب بھی لگا لیں, تب بھی آپ نے جو ٹائم دیا ہوا ہے 1.25 گھنٹہ, اس کے اندر اونٹ کو نہر کر کے, اس کی کھال اتار کر, اس کے گوشت کے ٹکڑے بنا کر اس کو پکانا ہے. پکانے کے لیے تو ایک سے زیادہ ماہر کوئی آپ نے باورچی استعمال تو نہیں کرنے, وہ چولہے نے تو اپنا ٹائم ہی لینا ہے نا, اور اس کے بعد کھانا بھی ہے. ہاں اس میں ہو سکتا ہے آپ کے پاس ماہر لوگ موجود ہوں جو کھانے میں ایکسپرٹ ہوں, کہ بڑی جلدی کھا لیتے ہوں, وہ آپ کو مل سکتے ہیں. لیکن ہر جگہ مہارت آپ کی کام نہیں آئے گی, کسائی کی حد تک آ جائے گی, لیکن کھال اتارنا ایک اچھا خاصا عمل ہے. پھر گوشت کے ٹکڑے کرنا ہے, پھر اس کو پکانا ہے. لہذا بہتر یہ کہ آپ اس کو مان لیں. اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ منافق کی نشانی ہے کہ سورج کے زرد ہونے کا انتظار کرتا ہے اور وہ عصر کی نماز پڑھتا ہے جس طرح مرغ ٹھونگے مار کر فارغ ہوتا ہے. اور میں نے خود یہ دیکھا ہے. میں رائے ونڈ میں گیا 2007-8 کی بات ہے, تو وہاں میں نے دیکھا کہ ان دنوں 7 بجے مغرب ہو رہی تھی, تو عصر کی نماز 6 بجے انہوں نے پڑھائی. میں نے کہا یار اتنا لیٹ کرتے ہیں, باقی جگہوں پہ پھر بھی کوئی 5:30, لیکن وہاں انہوں نے اتنی لیٹ کی ہوئی کہ جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں کوئی عوام کو سہولت دینے والی بات بھی نہیں ہے, اس کو یعنی ایک کنڈیم کیا گیا. ہاں فجر میں مانتا ہوں کہ اگر کسی نے ڈیلے کرنی ہے تو بے شک کر لے. صحابہ کرام کے 2 گروہ تھے. فجر کے حوالے سے ملتا ہے کہ کچھ اصحاب تھے جو بالکل اندھیرے میں نماز پڑھنے کے قائل تھے اور کچھ روشنی میں. وہاں پہ اگر جس ٹائم پہ حنفی نماز پڑھاتے ہیں وہ آپ کریں تو وہ بھی صحابہ سے ثابت ہے. لیکن یہ عصر کے وقت والا جو معاملہ ہے اس میں تو وعیدیں موجود ہیں, اس لیے اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے. کیا لڑکی کے لیے پائلٹ بننا حلال ہے اگر وہ حجاب کے تقاضے پورے کر لے؟ حجاب تو ایک فیکٹر ہے نا جی, مرد و عورت کا اختلاط, یہ ساری چیزیں پھر اس میں دیکھی جائیں گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن پروفیشنز میں لڑکیوں کے سوا چارہ کوئی نہیں ہے, وہاں تو لڑکیوں کو زبردستی گورنمنٹ کو چاہیے کہ مواقع فراہم کرے اور ان کو پروموٹ کرے فنڈز دے کر. جس طرح کہ گائنی کی فیلڈ ہے, میڈیکل کی فیلڈ ہے, اس میں عورتیں آئیں. باقی جو اس طرح کی فیلڈز ہیں جن میں مرد اویلیبل ہیں اور وہ کام کر سکتے ہیں, یعنی اگر آپ مجھے کہیں کہ پائلٹس کے علاج کے لیے لیڈی ڈاکٹر چاہیے, نرسز چاہیے عورتیں, تو بالکل ٹھیک ہے. وہ تو بخاری مسلم میں آیا کہ عورتیں مرہم پٹی کرتی تھی غزوہ احد کے موقع پر مسلمان مردوں کی, وہ تو درست ہے. تو یہاں پہ کوئی ضرورت نہیں بنتی. باقی حرام کا فتویٰ تو ہم نہیں دیں گے. اگر وہ اہتمام کر سکتی ہیں, اللہ تعالیٰ کو جسٹیفائی کر سکتی ہیں تو ضرور کریں. کیا برزخی زندگی میں شعور اور احساس اسی دنیاوی زندگی جیسا ہوگا یا کوئی خواب ہوگا؟ میرے بھائی یہ وہاں جا کے ہی میں آپ کو بتا سکتا ہوں, لیکن وہاں جا کے تو آپ مجھ سے رابطہ نہیں کر سکتے. تو اس دنیا کا کانسیپٹ ہمیں تو نہیں ہے. البتہ جنت کی جو زندگی ہے اس کا احساس یہی ہوگا جو دنیا میں ہے. وہ تو قرآن میں رپورٹ ہوا ہے کہ جنتی باقاعدہ ڈسکشن کریں گے کہ دنیا میں اس طرح میرا ایک دوست تھا, یہ کہتا تھا, وہ ساری چیزیں تھی. برزخ کا معاملہ واللہ عالم. عمرہ میں طواف کے وقت عورت
چہرہ کھلا رکھے گی یا صفا مروہ میں بھی چہرہ کھلا رکھے گی. جب تک وہ احرام کی پابندیوں میں ہے تو بخاری مسلم میں آیا وہ اپنا چہرہ کھلا رکھے گی احرام کی پابندیوں میں. عام جو طواف ہے اس میں احرام نہیں ہوتا, وہ نارمل کپڑوں میں ہوتا ہے. اس میں مردوں نے بھی عام کپڑے پہننے ہیں, عورت بھی برقعے میں کرے, حجاب کرے. یہ صرف احرام کی پابندی ہے. تو وہ احرام جب تک کھول نہیں لیتی, یعنی وہ سارا عمل نہیں کر لیتی, صفا مروہ کی صحیح بھی اس میں شامل ہے. ظاہر عام طواف میں تو صفا مروہ کی صحیح آتی بھی نہیں ہے, یہ احرام والے ہی طواف کے ساتھ اٹیچ ہے عمرے میں. میں فتنوں سے بچنے کے لیے صرف گھر پر نماز کے دوران رفع الیدین کرتا ہوں, مسجد میں نہیں کرتا, کیا یہ عمل درست ہے؟ فتنہ کیا ہے بھائی؟ آپ اقامت کے وقت مسجد میں پہنچیں, جماعت سے نماز پڑھیں, تسلی سے رفع الیدین کریں, دوسرا سلام جوتیوں والی جگہ پہ پھیریں. یہ محاورتاً بات کر رہا ہوں, یعنی سلام پھیر کے گھر واپس آ جائے. نوافل یعنی سنت موقع آپ گھر پہ پڑھیں. تکلیف اس وقت مولوی کو اور مسجد کمیٹی کو ہوتی ہے جب وہاں آپ یوں سنتیں سب کے سامنے ادا کرتے ہیں اور لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. جماعت میں تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا. ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کر اور لوگ نہ رفع الیدین شروع کر دیں. جب آپ جماعت میں کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی آپ کو دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا. ایون آپ کے ساتھ والا جو بندہ ہے اگر وہ بھی آپ سے کہتا ہے رفع الیدین کیوں کیا ہے, تو آپ نے اس طرف تو جانا ہی نہیں ہے. آپ نے مولویوں والا حملہ کرنا ہے. جوابی آپ نے کہنا تو اپنی نماز پڑھ رہا ہے, میری بھی دیکھ رہے ہیں. اس کو رفع الیدین تو چھوڑ دو, مجھے بتاؤ کہ تم میری نماز کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں نے تو نہیں دیکھا کہ تم نے تشہد پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا, تمہیں سورہ فاتحہ آتی ہی نہیں آتی, تم میری نماز کے پیچھے کیوں پڑھے ہو؟ تم میری نماز کی طرف کیوں؟ تو بس آپ اس کی رٹ لگائیں, ببلی پا دو تھے ادھر کاری جاگ لا دو, دیکھو کیسا نسدا ہو. اور پریکٹیکلی جن زمانوں میں ہم گمنام تھے تو ہم یہ حرکت کرتے تھے. مجھے یاد ہے فیض آباد اڈے پر بہت بڑی مسجد ہے دیوبندیوں کی, مماتیوں کی, اور یہ کوئی بات ہے 2008-9 کی. میں پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہوں, میں نے آمین اونچی کہی, اور اونچی وہ نہیں جو اہل حدیث شرارت والی اونچی کہتے ہیں. ہم تو اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتے ہیں کہ بس نارمل اونچی آپ نے کہنی ہے, اتنی اونچی نہیں کہ امام کی قراءت سے بھی اونچی ہو جائے, بالکل نارمل تھی. آمین. سلام پھیرتے ہی وہ جناب سیدھا میری طرف متوجہ ہوا. اس نے کہا یہ تو دعا ہے, اور دعا جو ہے وہ خشوع و خضوع سے آہستہ آواز میں ہونی چاہیے, آپ نے اونچی آمین کیوں کہی؟ اب کوئی اور ہوتا تو دب جاتا. میں وہاں کھڑا ہو گیا, میں نے کہا جس طرف منہ کر کے تم نماز پڑھ رہے ہو نا قبلہ شریف کی طرف, وہاں جو امام کھڑا ہوا ہے وہ بھی اونچی آمین کہتا ہے. کہتا جی اس کو چھوڑے. میں نے کہا اس کو کچھ چھوڑے, چندے تو تم لوگ ان سے لیتے ہو. تمہاری یہ مسجد بھی, باقی مسجدیں بھی دیوبندیوں اور اہل حدیثوں کی اکثر ان کے چندوں کے اوپر ہے, تو ان کی جا کے آمین بند کرواؤ. جس دن تم نے ان کی آمین بند کروائی نا, پھر مجھ سے بات کرنا. تو میں نے اس کو بجائے یہ کہنے کے جامعہ ترمذی میں امام ترمذی نے آہستہ آمین والی روایتیں بھی لکھی ہیں, اونچی والی بھی لکھی ہیں, اور پھر لکھا ہے کہ اونچی والی جو روایتیں ہیں یہ مضبوط ہیں اور آہستہ آمین والی کمزور ہیں. یہ تو مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. مولویوں کو آپ نے اینٹی وینم کے ذریعے ٹیکل کرنا ہے. میں نے تو اس کے گھر میں آگ لگا دی نا کہ بھی سعودیہ والوں کی بند کرا جن سے چندے لیتا ہے. بریلوی ہوتا تو وہ امام کعبہ پہ بھی لعنت کر لیتا. مجھے پتا تھا اگر بریلوی امام ہوتا تو میں نے اس کے لیے کوئی اور پھکی رکھنی تھی. اس کے لیے میں نے عبد القادر جیلانی رکھے ہوئے تھے. ہر بندوں کے لیے میں نے لادہ یعنی نسخہ رکھا ہوا ہے. ہر بندے کے لیے لادہ سے اینٹی وینم ہے, ہر ایک بندے کے لیے لادہ سے پانا ہے. جس کو وہ پانا فٹ ہوتا ہے نا, وہ ہم پانا اس کو فٹ کر دیتے ہیں اللہ کے فضل سے. ہاں اللہ کے فضل سے. تو یہ جو آپ کو فتنے کا ڈر ہے, یہ اس فتنے سے آپ بچ سکتے ہیں. آپ لوگوں کے سامنے نفلی نماز نہ پڑھیں, نفلی نماز گھر آ کے پڑھیں. آج ہم اہل بیت سے محبت کا اظہار کیسے کر سکتے ہیں؟ آج بھی, پہلے بھی, اور قیامت تک بھی اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کر کے. اور اہل بیت کی تعلیمات یہ ہیں کہ انہوں نے اپنے پروفٹ کو فالو کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ محبت کا اظہار ہے. باقی جب آپ تعلیمات پر عمل کریں گے تو جو چیز اللہ نے مشروع کر دی ہے ہمارے لیے کہ ہم نماز میں محمد اور آل محمد پر درود پڑھتے ہیں, تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل البیت کا شکریہ ادا ہو رہا ہے جو انہوں نے دین کو کنٹریبیوٹ کیا. ہم دعاؤں کے ذریعے کسی کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں نا. ظاہر ہے کہ ہم نے کسی کے احسان کا بدلہ اتارنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بہتر تو کوئی ہستی نہیں ہے کہ اس کے ذریعے اس پہ رحمت کروائی جائے. تو اسی لیے دعائے رحمت ہے نبی الاسلام اور ان کی آل کے لیے. باقی ان کو فالو کریں. اگر کوئی باپ اپنی زندگی میں ہی بچوں کے نام زمین لگوا دے جبکہ بچوں کو اس کی اشد ضرورت بھی ہو, تو کیا باپ گنہگار ہوگا؟
باپ گناہگار تو نہیں ہوگا، ذلیل ہونے کے چانس زیادہ ہیں. گناہگار والی بات تو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ جب ان کو دولت مل گئی تو پھر باپ کو تو وہ چھوڑ جائیں گے، یہ حقیقت بات ہے. تو بہتر یہ کہ آپ یہ کام نہ کریں، وہ کام کریں. چونکہ اس میں اختلاف ہے، ہمارا موقف تو ان لوگوں کے ساتھ ہے جو بخاری مسلم کی احادیث کی روشنی میں 1/3 سے زیادہ مال اپنی زندگی میں کسی کو دینے کے اعتبار سے قائل نہیں ہے، لیکن حنفی قائل ہے. ایک الگ سے ٹاپک ہے، میں اس کو ایڈریس نہیں کرتا. میں صرف آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے اگر اولاد کو کوئی چیز دینی ہے تو بخاری مسلم میں ہے کہ برابر تقسیم کرنی ہے، اور کوشش کریں کہ 2/3 مال اپنے پاس رکھیں، 1/3 ان کو گفٹ کر دیں. اسی میں آپ تصرف کریں، باقی مرنے کے بعد آٹومیٹکلی ان کو مل جانا ہے. باقی وراثت کے اوپر تفصیلاً ویڈیوز ریکارڈ ہے. کسی بے نمازی کو جو عمر میں بڑا ہو، نماز کی دعوت آسان طریقے سے کیسے دی جا سکتی ہے؟ کیا ہر روز دعوت دینا ضروری ہے؟ دعوت دینے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا، پہلے اس کو قائل کرنا ہے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے. ہر بندے نے جی اپنے لیے نا لادہ سے نا کچھ چیزیں دماغ میں پال کے رکھی ہوتی ہیں. مجھے ایک بندہ ملا، وہ کہتا ہے جی میں نماز اس لیے نہیں پڑھتا کہ میرے کپڑے ناپاک ہیں. یہ تو اکثر کا معاملہ ہے، لیکن یہ میں بالکل ڈیفرنٹ سٹوری آپ کو بتانے لگا ہوں کہ بعض لوگ ایسے بھی سائیکو ہو جاتے ہیں. تو وہ کہتا ہے بعض اوقات میں آفس کولیگز کے ساتھ جمعے کی نماز کے لیے چلا جاتا ہوں، حالانکہ کپڑے ناپاک ہیں، لیکن میں دفتر کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جمعہ پڑھتا ہوں کہ یہ اعتراض کریں گے. لیکن پوری نماز میں مجھے خیال آتا ہے کہ میں اتنا ناپاک ہوں کہ میری وجہ سے یہاں جتنے لوگ جمعہ پڑھنے ہیں ان کا بھی جمعہ قبول نہیں ہوگا. تک کو کتنے پہنچا ہوتا ہے. اب یہ بھی ایک معرفت کی بات اس کے دماغ میں گھسی ہے. صوفیاء کی معرفت بھی اسی قسم کی ہوتی تھی نا، جوئیں پڑی ہوئی ہیں، گر گئی ہیں، دوبارہ رکھ لینی ہے. ٹھیک ہے. اور بخاری مسلم میں ہے کہ صحابہ کو جوئیں پڑی ہیں تو نبی اسلام نے کہا کہ سر منڈاؤ اور فدیہ دو، حالانکہ احرام کی حالت میں تھے، تو فدیہ دے لو، اس مصیبت سے جان چھڑاؤ. اور بزرگان دین جو ہیں وہ جوئیں گرتی تھی پھر دوبارہ رکھ لیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلط کی ہیں. تو اللہ نہ کرے کہ ان کی قبروں میں کیڑے پڑے ہوئے ہوں، انہوں نے تو اترنا بھی کوئی نہیں ہے کہ وہ دوبارہ سے ایسے رکھ سکتے، تو اللہ سے ڈرتے. تو میں نے اس کو سمجھایا، کہتا جی کپڑے ناپاک ہیں. میں نے کہا کپڑے کیسے ناپاک ہو گئے؟ جی وہ قطروں کا مسئلہ تھا، وہ اس کو بتایا. اس کے بعد میں نے اس کو کہا آپ انڈر ویئر استعمال کریں، اس میں ٹیشو رکھ لیں، یہ طریقہ ہے. بعض کا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، میں نے کہا آپ تیمم کر لیں. ہر اس کو راستہ بتایا. شکر ہے اس نے پھر نماز شروع کر لی اللہ کے فضل سے. وہ جب کبھی بھی اب ملتا ہے کہتے ہیں جی آپ کیسے نمازیں شروع کی. تو اس طرح بعض لوگوں کے نا کوئی کیسٹ پھنسی ہوتی ہے دماغ میں، پہلے وہ دیکھیں کیا ہے. ہو سکتا ہے وہ اپنے زوم میں کوئی اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ نیک تصور کر رہا ہے کہ میں پتہ نہیں کتنا نیکی کا کام کر رہا ہوں کہ میں مسجد میں اللہ کے حضور پیش ہی نہیں ہوتا. اس قسم کے واقعات بھی تصور میں نا بڑے عجیب و غریب لکھے جاتے ہیں کہ جی مسجد میں نہیں جاتے تھے، کہ جی وہ ایک بادشاہ کے دربار میں جاتے ہوئے ہم ڈرتے ہیں، تو اللہ کے دربار میں کیسے جا کے کھڑے ہوں گے، جانتے ہی کوئی نہیں. یعنی دین کے کیس میں آپ نے اپنے نفس کی خواہش کو فالو نہیں کرنا، آپ نے پروفٹ کو فالو کرنا ہے. اسی لیے رول ماڈل بنایا گیا ہے، ورنہ تو کوئی شخص اپنی خواہشات کو دین کا نام دے سکتا تھا نا. لوگ کہتے ہیں نہیں داڑھی اس لیے نہیں رکھ رہے کہ لوگ پھر نیک کہیں گے. اندازہ کریں اسی کو اگر بنیاد بنایا جائے تو لوگ کہیں گے کہ جی ہم سچ اس لیے نہیں بولتے کہ لوگ کہیں گے کہ بڑا سچا آدمی ہے، اس لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں. ہم لوگوں کے ساتھ فراڈ اس لیے کرتے ہیں کہ کہیں ہمیں لوگ یہ نہ کہیں کہ یار یہ ایک نمبر بندہ ہے. فراڈیا کہیں گے تو یہ عاجزی کی علامت ہے. اللہ کے بندو، نبی علیہ السلام کو یہ ساری باتیں پتہ تھی. آپ نے ڈاکٹر اقبال کی طرح داڑھی پیٹ میں رکھنے کا حکم نہیں دیا ہوا جو آپ کہتے ہیں ڈاکٹر اقبال کے پیٹ میں داڑھی تھی. آپ نے بھی باہر رکھی ہوئی تھی، صحابہ نے بھی باہر رکھی ہوئی تھی. نمازیں آپ بھی مسجد میں جا کے پڑھتے تھے، صحابہ بھی مسجد میں جا کے پڑھتے تھے. تو اس قسم کی جو وشفل تھنکنگز ہیں نا ان سے باہر نکلے. آپ نے سنت کو فالو کرنا ہے. اسی لیے محدثین کہتے ہیں نا کہ نیک عمل کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں. نمبر 1 عقیدے کا درست ہونا، نمبر 2 عمل کا سنت کے مطابق ہونا، اور نمبر 3 خالصتاً وہ عمل اللہ کے لیے کیا جائے، ریاکاری کے لیے نہ ہو. جب تک یہ 3 شرطیں پوری نہیں ہوں گی آپ کا کوئی عمل قبول نہیں ہے. ایک شخص کہتا ہے میں فجر کے 4 فرض پڑھوں گا، 2 فالتو ہی ہے نا. نہیں جناب، آپ کا ایک بھی قبول نہیں ہوگا. یہ دنیا کے فارمولے ہیں کہ جی تو نے 4000 رکھنا تھا، لے 5000 رکھ، 1000 گفٹ ہے. آپ اللہ تعالیٰ کو اگر یہ کہتے ہیں نا کہ جی میں نے مغرب کے 3 نہیں 4 پڑھنے ہیں، ایک گفٹ رکھ لے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا یہ 3 بھی تیرے منہ پہ مارے جائیں گے کیونکہ میرے نبی کے طریقے سے ہٹ کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر ہمیں کہنا چاہیے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں.
کیا اللہ کا ہمیشہ کسی کو عذاب دینا اس کی رحمت کے خلاف نہیں؟ دیکھیں، یہ ایک بڑا کرٹیکل کوسچن ہے اور اس کے اوپر لاجیکل جواب بھی دیے جا سکتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی ظاہر ہے کہ ول آف گاڈ ہے. اور اس میں میرے خیال ہے ہمارے استاد غامدی صاحب نے اچھی بات کی ہے. جب ان سے کسی نے پوچھا کہ 60 سال کے شرک کی سزا 60 سال کی جہنم ہی ہونی چاہیے، ہمیشہ کی جہنم کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اس گناہ کی لینتھ کی سزا نہیں ہے، اس گناہ کی انٹینسٹی کی سزا ہے کہ یہ گناہ اتنا بڑا ہے. چاہے کسی نے 60 سال کے لیے کیا، چاہے 60 سیکنڈ کے لیے کیا، اور توبہ کے بغیر مرا، یہ شرط ہے، توبہ کے ساتھ مرا پھر تو گناہ بھی نیکیوں سے بدل دیے جائیں گے. سورۃ الفرقان آیت نمبر 70، اس میں شرک کا بھی ذکر ہے، قتل ناحق کا بھی، بدکاری کا بھی. انٹینسٹی اتنی بڑی ہے اس گناہ کی کہ تھوڑی دیر کے لیے کیا یا زیادہ دیر کے لیے. اس میں مزید ویلیو ایڈیشن کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی تعلیمات کے بغیر بھی دنیا میں اتنی اپنی نشانیاں چھوڑی ہیں کہ اگر کوئی چیز اوور لک نہیں ہونی چاہیے تھی نا تو وہ اللہ کی ذات تھی، اور اگر کوئی گناہ انسان کو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ شرک تھا. باقی یہ ساری چیزیں بتا کر بھی آپ کی تسلی مجھے پتہ ہے نہیں ہوگی، تو میرا خیال ہے آخرت کا انتظار کریں، شرک سے بچیں، وہاں جا کے اللہ سے پوچھ لیں گے انشاءاللہ. 10 سال کا تھا جب فیملی کے ساتھ حج کیا، اب 32 سال کا ہوں، تو کیا میرا حج کا فرض ادا ہو گیا یا دوبارہ حج کرنا پڑے گا؟ 10 سال میں تو یقیناً آپ بالغ نہیں تھے، تو نابالغ بندہ جب حج کرتا ہے، اس پہ اجماع امت ہے، روایتیں بھی اس پہ سپورٹنگ موجود ہیں، اس نے بالغ ہو کر دوبارہ حج کرنا ہے، تب اس کی فرضیت ادا ہوگی، وہ حج آپ کا نفلی شمار ہوا. امامت کرواتے وقت جلسہ استراحت کیسے کریں جبکہ مقتدی پہلے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں؟ وہ آپ کی غلطی کی وجہ سے کھڑے ہوتے ہیں نا. اکثر تو اس صورت میں ایسا ہوتا ہے جب مقتدی ہوں حنفی، اگر مقتدی جو ہیں وہ محمدی ہیں، سنت کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں، صحیح بخاری میں 6251 نمبر حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے دوسرے سجدے کے بعد بھی بیٹھنے کا حکم دیا ہے، پھر اگلی رکعت میں کھڑے ہونے کا، تو ظاہر ہے کہ پھر تو ہر چیز سموتھ چلے گی. لیکن بسا اوقات میں بھی اپنے آفس میں امامت کرواتا رہا، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، بسا اوقات مغربی شاہ بھی وہاں آتی تھی، لیکن زیادہ تر ظہر عصر. اب ہمارے مقتدی بھی اکثر حنفی ہوتے تھے، تو ہم یہ کرتے تھے کہ ہم جلسہ استراحت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوتے تھے، تاکہ اپنی سنت میں بھی عمل ہو جائے اور مقتدی جو ہے وہ امام سے پہلے کھڑا نہ ہو، اس کے لیے ایک چیز پرووائڈ کی جائے. یہ میں نے آپ کو ایک شرعی طریقہ بتا دیا ہے مقتدیوں کو خلاف سنت چلنے سے بچانے کا. باقی کوشش کریں کہ وہ بھی جلسہ استراحت شروع کریں. قیامت کے دن میزان عمل پر سب سے بھاری عمل کون سا ہوگا جو اللہ کو بہت پسند ہے؟ دیکھیں، سب سے بھاری عمل تو عقیدہ توحید ہی ہے، یہ عمل بھی ہے، عقیدہ بھی ہے. پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب نبی اسلام سے پوچھا گیا اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل کون سا ہے، فرمایا بندے کا وقت کے اندر نماز ادا کرنا. لیکن یہ ویری کرتا ہے، یہ حقوق العباد کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو پھر وہ ڈیفرنٹ چیز آتی ہے. وہ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن میزان عمل پہ سب سے بھاری چیز جو ہے وہ حسن اخلاق ہوگا، آپ لوگوں کے ساتھ جو ڈیل کرتے ہیں. اور یقیناً یہ حسن اخلاق کا جو معاملہ ہے نا، یہ دنیا میں مشکل ترین معاملہ ہے. آپ مشکوٰۃ شریف میں 3 جلد میں جا کے نا حسن اخلاق والا چیپٹر پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا حسن اخلاق کے بارے میں کتنی سخت تاکید آئی ہے اور کتنی وعیدیں آئی ہیں اس کے خلاف جانے والے کے لیے. نبی علیہ السلام نے یعنی سیدہ عائشہ کو جو کہ محبوب ترین بیوی تھی، ان کو بھی ڈانٹا اس پوائنٹ آف ویو سے جب انہوں نے ورڈکٹ پاس کی. تو باقی تو شاہی کوئی نہیں ہے، یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. ان جنرل میں بتا رہا ہوں کہ سب سے مشکل کام یہ ہے، اور اس میں بھی خصوصاً اپنے بیوی بچوں کے لیے حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا، کیونکہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے. گھر والوں کے لیے انسان کتا بن جاتا ہے، اس کی وجہ ہے کہ گھر والے آپ کے انڈر ہوتے ہیں. یہ میں مردوں کے لیے بات کر رہا ہوں، اور ان عورتوں کے لیے کہ جنہوں نے مردوں کو نیچے لگایا ان کے لیے بھی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، آفس میں ہر ایک بندے کے ساتھ اچھے طریقے سے گفتگو کرنا، گھر انٹر ہوتے ہی فرعون بن جانا. اسی طریقے سے عورتیں بھی کرتی ہیں، خامدوں کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرتی ہیں. درزی کے پاس جائیں، سبزی والے کے پاس جائیں،
پورے خاندان کی سٹوریاں اس کو سنا کے آتی ہیں، اور وہ بھی بیچارہ ترس کھا رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی مظلوم عورت ہے، اور یہ کتنی خوش اخلاق عورت ہے، اور کتنا بدنصیب ہے اس کا مرد کہ ایسی عورت کے ساتھ مس بہیو کرتا ہے. اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا وہ والا رخ کون سا ہے، وہ اس کے سامنے نہیں ہے. تو یہ لبادہ جو ہم نے اپنے اوپر اوڑا ہوا ہے نا، تو اس میں انسان کو میزان عمل کے اوپر اگر بھاری عمل کوئی لے کر آنا ہے حقوق العباد میں، تو حسن اخلاق، اور وہ بھی اپنے گھر والوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو آپ کے انڈر آتے ہیں. جو آپ سے اوپر ہیں ان کے سامنے تو آپ چیم ہی نہیں کریں گے، سیدھی سی بات ہے، وہاں تو آپ کی آواز بھی نہیں نکلے گی. تو وہاں خوش اخلاق ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ تو آپ کی مجبوری ہے. اگر جان کو خطرہ ہو اور آدمی اسباب کو اختیار نہیں کرتا تو قرآن و حدیث کے مطابق اس پر شرع کا کیا حکم لگتا ہے؟ یہ تو جنرل سوال ہے نا، کون سی جان کو خطرہ ہے اور کون سے اسباب اختیار کرنے ہیں. جان کو خطرے سے مراد اگر میں یہ لیتا ہوں کہ آپ کو کوئی ایسی بیماری لگی ہوئی ہے اور آپ اسباب اختیار نہیں کرتے، یعنی اپنا علاج نہیں کرواتے، بالکل خودکشی کر رہے. ابو داؤد میں حدیث ہے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو کیا علاج کروائیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے بندو علاج کرواؤ. اللہ نے کوئی ایسی بیماری بڑھاپے اور موت کے سوا نازل نہیں کی ہے کہ جس کی کوئی شفا نہ ہو. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ہر بیماری کی شفا نازل کی ہوئی ہے، اور جب دوا اس بیماری کے موافق ہوتی ہے تو اللہ کے اذن سے شفا ہو جاتی ہے. تو دوا اللہ نے انسان کو سکھائی ہے. البتہ اسباب اختیار کر کے آپ نے توکل مسبب الاسباب پہ کرنا ہے. جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں اونٹ کو باندھا کروں؟ اونٹ کو باندھا جاتا تھا نا، جس طرح آپ اپنے موٹر بائک کو لاک لگاتے ہیں کوئی لے نہ جائے. اونٹ خود بھی چلا جاتا تھا یا کوئی ہانک کے بھی لے کے جا سکتا ہے، تو اس کو باندھا جاتا تھا گھٹنے سے تاکہ وہ خود ادھر ادھر نہ چلا جائے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو. تو یہ اسباب اختیار کرنے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے. اگر آپ کا معاملہ جو ہے وہ بیماری سے ریلیٹڈ تھا، اور اگر آپ اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے کر رہے ہیں تو اس میں جتنا آپ اختیار کر سکتے ہیں اتنا کریں. باقی اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی آپ نے اپنی زندگی کو روک لگا لینا ہے تو یہ چیزیں بھئی توکل کے منافی ہیں. اگر کوئی شخص اس لیول پر اتر آئے کہ وہ ہر بات میں خوف کھانا شروع کر دے کہ ادھر میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے ادھر یہ نہ ہو جائے، تو اس طرح کی زندگی تو آپ گزار ہی نہیں سکتے. ہاں اپنی احتیاط پوری کریں، پھر ظاہر ہے کچھ چیزیں تو آپ نے لے کر چلنی ہیں، اس کی آپ مینجمنٹ کر لیں اس حوالے سے کہ چیپلی جو ہے وہ کسی کے ہتھے نہ چڑھے، اگر سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے آپ پوچھ رہے ہیں. بدکاری کے فتنے میں مبتلا ہوں، کافی کوشش کی لیکن بچ نہیں پا رہا، میں کیا کروں؟ آپ میرا خیال ہے 3 MPO یا 16 MPO کے تحت نا 1 مہینے کے لیے چلے جائیں جیل، تو انشاءاللہ تعالی آپ اس گناہ سے بچ جائیں گے. اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. محرم کے ابھی کافی دن باقی ہیں، اور کوئی عجیب و غریب قسم کی آپ پوسٹ لگائیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر پہنچ جائیں گے پولیس والے، اور آپ کو لے جائیں گے جیل 1 مہینے کے لیے. کیونکہ اب سٹیٹ ہوئی ہوئی ہے ہارڈ. یہ جو وہابیوں کو عادت پڑ گئی تھی نا ہر محرم کے اندر اہل تشیع کی ایکٹیویٹیز کا مذاق اڑانا، تو وہ اب تو ہارڈ سٹیٹ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بھئی کوئی کسی کے مذہب کا اس طریقے سے مذاق نہیں اڑائے گا. علمی آپ رد کر سکتے ہیں، آپ احادیث پیش کریں، سب کچھ کریں، لیکن آپ مذاق اڑائیں، گالی گلوچ کریں، اس طرح کے معاملات کریں تو بھئی یہ غلط ہے. تو میرا خیال ہے اگر آپ ایک دفعہ 1 مہینے کے لیے جیل چلے گئے، پہلے دن ہی آپ کو پتہ چل جائے گا. خصوصاً اگر آپ کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ آپ نے نکلنا کب ہے تو آپ سارے گناہوں سے توبہ کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وہاں آپ کی ساری لگژریس لائف ختم ہو جائے گی. تو یہ تو میں نے آپ کو ایک جھٹکا طریقہ بتایا. ویسے یہ ہے کہ قرآن پاک ترجمے سے پڑھیں اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ برائی سے بچیں گے. ریلز دیکھنے سے بچیں، آنکھوں کی حفاظت کریں. میں بطور والد اپنے اندر کیا تبدیلیاں لاؤں جس سے میرے بیٹے اسلام کی روشنی ان میں اجاگر ہو سکے؟ تبدیلیاں وہی لائیں جو اسلام کی روشنی میں آپ بیٹوں میں چاہتے ہیں اپنے اندر لے آئیں، یہ کر لیں. باقی اگر آپ وہ جوان ہو چکے ہیں اور آپ نے اب بڑھاپے میں آ کے توبہ کر لی ہے اور آپ نے تسبیح پکڑ لی ہے، داڑھی رکھ لی ہے، تو ٹائم کو تو آپ ریورس نہیں کر سکتے. تو پھر دعائی کریں، ہم بھی آپ کے لیے دعائی کریں گے، اور کچھ نہیں ہو سکتا. سر کا مسح کیسے کرنا چاہیے؟ بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام سر کا مسح جب کرتے تھے تو ایک دفعہ ہاتھ جو ہے وہ آگے سے پیچھے لے کے جاتے تھے اور پھر پیچھے سے یوں آگے لے کر آتے تھے.
اس میں یہ 3 انگلیاں جوڑنا اس چیز کا ذکر نہیں ہے، صرف ہاتھ آگے پیچھے کرنے کا ذکر ہے. اور اسی طریقے سے جامع ترمذی میں اور باقی احادیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ یہ انگلی سے اندر کا مسح کرنا اور انگوٹھوں سے کان کے باہر کا مسح کرنا یہ بھی سنت ہے. بہرحال ایک دفعہ ہاتھ گیلے کر کے، یعنی دائیں ہاتھ میں پانی لے کر بائیں پر بہائیں اور یوں کر کے آپ یوں کر لیں تو پورے سر کا مسح ہو جائے گا. یہ سر کا مسح ہے، سر کے بالوں کا مسح نہیں ہے. یہ کنفیوژن اس لیے آتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر بال تک میری تری پہنچنا ضروری ہے. بالوں کا تو ذکر کہیں نہیں ہے، ورنہ تو یہ جو میرے بال ہیں یہاں تک مسح پہنچتا ہے نہیں پہنچتا. اور عورت کی تو چٹیاں ہوتی ہے تو وہ پیچھے تک لے کے جائے گی اور پھر یوں واپس لے کے آئے گی. نہیں، سر کا مسح ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اسی طریقے سے جس بندے کے سر کے بال ہی کوئی نہیں ہے تو کیا وہ سائڈ پہ یوں مسح کرے گا جہاں تھوڑے تھوڑے بال رہ گئے؟ نہیں، سر کا مسح ہے بھائی، یہ سر کے بالوں کا مسح نہیں ہے، ذہن میں رکھیں. قرآن میں ہے سر کا مسح آپ نے کرنا ہے. تو اس لیے، اور اس میں ایک آسانی ہے، بخاری مسلم میں ہے، نبی علیہ السلام نے جب پگڑی پہنی ہوتی تھی ایک دفعہ وضو کر کے پھر پگڑی کو اتارے بغیر اس پہ مسح کر لیتے تھے. لہٰذا عورتیں بھی اگر حجاب کیے ہوئے ہیں تو حجاب کے اوپر سے مسح ہو سکتا ہے. ایک دفعہ وضو کر کے 5 نمازوں تک. وتر کی 11 رکعتیں کیسے پڑھیں؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی رات کی نماز 2 رکعت ہوتی تھی اور اینڈ پہ آپ 1 رکعت پڑھ کے اس ساری کو تاک بنا لیتے تھے، وتر کر لیتے تھے. وتر عربی میں تاک کو کہتے ہیں، انگریزی میں آڈ کو. تو 2+2+2 کر کے آپ نے 10 رکعتیں پڑھیں اور اینڈ پہ 1 ملا لیں. یہ بھی سنت ہے. بخاری مسلم میں یہ بھی آیا، ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا نے روایت کیا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان نبی علیہ السلام رات کی 11 رکعتیں پڑھتے تھے، جس میں 8 نوافل اور 3 وتر. اس میں 2+2+2+2 کر کے 8 رکعتیں پوری کریں اور اینڈ پہ 3 وتر پڑھ لیں. وتر کے اوپر تفصیلاً مسئلہ 130 میرا ریکارڈ ہے. میری شادی سے پہلے میری ہونے والی اہلیہ نے کچھ درباروں پر جا کر یہ منت مانگی تھی کہ اگر ہماری شادی ہو گئی تو وہاں جا کر مٹھائی تقسیم کریں گے. اس طرح میں نے بھی اپنے کچھ کاموں کے لیے دربار پر جا کر دعائیں مانگی تھی. الحمدللہ اب ہماری شادی ہو چکی ہے، شکر ہے جی، مبارک ہے. لیکن اب ہم آپ کے بیانات سننے کے بعد یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اسلام کی صحیح تعلیمات کی روشنی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ اگر آپ میں ہمت ہے تو آپ دربار پہ جا کے بتائیں کہ جی ہم کتاب و سنت کے منہج پہ آ چکے ہیں اور ہمارا یہ رڈز ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں، تو اس کی خوشی میں ہم یہاں مٹھائی تقسیم کرنے کے لیے آئے ہیں. تو اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو وہیں جا کے تقسیم کریں. دعوت کی دعوت، تبلیغ کی تبلیغ، شہادت کی شہادت. ہاں، یہ تو تھی تفنن کے طور پہ بات. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کوئی منت نہ مانو، اور نہ ایسی کوئی منت مانو کہ جس سے تم عاجز آ جاؤ. یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ انسان وہ منت پوری نہیں کر سکتا. اور صحیح مسلم میں یہ حدیث بھی آئی، سنن ابی داؤد میں بھی تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسی منت مانی ہے جو نافرمانی کی ہے تو آپ نے اس کو پورا نہیں کرنا، لیکن اس کا کفارہ آپ نے ادا کرنا ہے. اور کفارہ ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89، قسم توڑنے کا کفارہ. جو یعنی آپ نے غلام آزاد کرنا ہے، آج کل آبسلیٹ ہے، یا پھر آپ نے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا 10 کو کپڑے لے کر دینے ہیں. اور اگر استطاعت نہیں ہے تو 3 روزے رکھنے ہیں مسلسل. تو آپ کے اس منت کا کفارہ ادا ہو جائے گا اور پھر آپ کو یہ منت پوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، ایک صحابی نے منت مانی تھی کہ میں مقام بوانا پر 100 اونٹ قربان کروں گا. آپ نے فرمایا دیکھنا وہاں پہ زمانے جاہلیت میں کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا، یا کبھی بتوں کی عبادت تو اس جگہ پہ نہیں ہوتی تھی. تو صحابی نے کہا ایسا نہیں تھا، تو آپ نے اجازت دے دی. اب ہو رہی ہے یا نہیں اس کو چھوڑ دیں. پہلے بھی اگر وہاں پر شرکی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی، ایسا نہ ہو لوگ کہیں کہ جی شاہ صاحب دی یاد تازہ ہو رہی ہے. اللہ بخشے شاہ صاحب بھی تھے، بدعت جاری کر کے گئے سن تے پھر وقفہ آ گیا تے ہن دوبارہ تو جاری ہو گئی ہے. تو نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا. آپ نے فرمایا اگر زمانے جاہلیت میں بھی، تو آپ مجھے بتائیں جن درباروں پہ لوگوں کی عورتیں اغوا ہو رہی ہیں، جہاں پہ حرام خور چندہ اکٹھا کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پر خلاف شرع بلڈنگز بنائی جا رہی ہیں ان مزارات کے اوپر، اور اس سے بڑھ کر ان بابوں سے مرے ہوئوں سے مانگا جا رہا ہے، شرک کیا جا رہا ہے، وہاں پہ جا کے آپ نے اللہ کے نام کی نیاز دینی ہے، قطعاً نہیں دے سکتے. شوہر کے مرنے کے بعد بیوی نے دوسری شادی کر لی، اب شوہر کی جائیداد میں اس کو حصہ ملے گا. جو شوہر مر گیا اگر مرتے دم تک
وہ اس کی بیوی تھی تو اس کو حصہ ملنا ہے. اس کا اس سے تعلق نہیں کہ اس نے اگلی شادی کر لی یا نہیں کی. وہ تعلق ہوتا ہے نان و نفقے کا کہ کچھ عرصے کے لیے نان و نفقہ دینا ہے اس کے رشتہ داروں نے اور بعد میں وہ دوسری طرف چلی جائے. جو جائیداد میں حصہ ہے وہ آپ کا ہے. اگر آپ کو طلاق دے دی تھی اس نے تو چاہے وہ زندہ ہے یا مردہ ہے آپ کو اس میں سے کچھ نہیں ملنا. کیا ٹیچرز بچوں کو آؤٹ آف کنٹرول ہونے پر مار سکتے ہیں؟ مارنے والا معاملہ تو بھائی غلط ہے. مار تو آج کل برداشت نہیں کرتے ماں باپ کی کوئی, تو آپ کی کہاں سے کریں گے؟ ہاں ڈانٹ ڈپٹ کر لیں, کوئی تھوڑی بہت سرزنش آپ نے کرنی ہے, کان کھینچنے والی کوئی نوٹی کارنر بنا لی ہے یا کوئی سوشل سزا دیں تو اسی میں فائدہ ہے, مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جی. اس کو تو ہم کنڈیم کریں گے. میرا خیال ہے اسی پہ اکتفا کرتے ہیں, بقیہ کے سوالات جو ہیں انشاءاللہ اگلی دفعہ کور کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.